بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ایک چینل میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ مولا علی علیہ السلام کی شادی پر خرچہ کس نے کیا؟ تو اہل تسنن عالم کا کہنا ہے کہ ان کی شادی کا سارا خرچہ تھرڈ خلیفہ ذو النورین یعنی حضرت عثمان نے کیا ہے۔ اور ایک بات بھی کی کہ مولا علی علیہ السلام نے جو اپنی زرہ بیچی تھی، ان کو بیچی تھی، اور انہوں نے بہت مہنگے داموں میں وہ زرہ خریدی تھی، اور وہ زرہ خرید کر انہیں واپس بھی کر دی تھی۔ اور پہلے دو خلیفہ جو مسلمانوں کے ہیں وہ گواہ کے طور پر موجود تھے شادی میں۔ ہاں جی، تو سوال یہ کہ کارڈلی آئی ریکویسٹ اصل حقیقت کیا ہے، اس پر سے پردہ اٹھائیں۔ جی ہاں، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دونوں خلیفہ تھے، یعنی پہلے والے ابو بکر اور عمر، انہوں نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ مانگا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک انتہائی مہذب انسان تھے، ایک مہذب طریقے سے ان کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ابھی چھوٹی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہی وائس نوٹس میں نے کہا ہے کہ یہ وہ پہلا موقع تھا جب ان دونوں کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نفرت کا بیج بویا گیا تھا، سیدہ فاطمہ زہرا اور علی علیہ السلام کے لیے بغض کا بیج بویا گیا تھا، جو پھر بعد میں پروان چڑھتا رہا اور پھر ایک وہ تناور درخت بن گیا بعد میں 9 ہجری 10 ہجری میں جا کر، اور یہاں تک کہ 11 ہجری میں رسول خدا کو شہید تک کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ ہے 2 ہجری کا، یا بعض روایتوں کے مطابق یکم ہجری کا واقعہ، جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یعنی یکم ہجری کا واقعہ ہے، دو کا نہیں، یکم ہجری کا واقعہ ہے۔ 2 ہجری میں تو علی علیہ السلام کی پھر شادی ہو گئی تھی سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ تو چونکہ ان دونوں نے رشتہ مانگا تھا سیدہ فاطمہ زہرا کا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا کے نکاح کا گواہ بنایا تھا، یعنی رشتے سے انکار تو کیا تھا۔ اب یہ انکار جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، اس کو محسوس کریں آپ لوگ کہ قبائلی معاشرے میں کسی کے رشتے کا انکار کر دینا، اور وہ بھی ایسی شخصیتوں کے رشتے کا انکار کر دینا جن سے خود رسول اللہ کا رشتہ ہوا تھا، یعنی سسر تھے رسول اللہ، یہ دونوں رسول اللہ کے سسر تھے، اور پھر یہ دونوں جو تھے غار یار بھی ہے اور رسول خدا کے دوست بھی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ پورے محلے کو اور پورے رشتہ داروں کو اور تمام صحابہ کو اور مہاجرین کو اور انصار کو سب کو بتا کر آئے تھے کہ بھائی اب ہم جو ہے وہ رسول خدا کے داماد بننے جا رہے ہیں، اور یہاں انکار ہو گیا تو بڑی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، بڑی ان کو شرمندگی ہوئی، بڑی رسوائی ہوئی ان کی۔ میں زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ کیسا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی اس پر۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے جب رشتہ انکار ہو جاتا ہے تو لوگ قتل تک بات پہنچ جایا کرتی ہے، اور قتل تک پہنچی ہے بات۔ آخر میں جا کر اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، پھر سیدہ فاطمہ زہرا کو قتل کر دیا گیا، اور وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوا۔ بہرحال تو رسول اکرم نے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے ان لوگوں دونوں کو شادی کا گواہ بھی بنایا۔ گواہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر جو ایک نفرت کا بیج بویا گیا تھا کہ ہمارے رشتے کا انکار ہو گیا ہے، تو اس نفرت کو کچھ کم کر دیا جائے، اور کم کرنے کے لیے ایک طریقہ رسول خدا نے یہی اختیار کیا کہ ان کو شادی کا گواہ بنا کے تھوڑا سا ان کو پروٹوکال دے دیا جائے، تھوڑی سی عزت دے دی جائے، تاکہ وہ جو رشتے کے انکار سے، شادی کے انکار سے جو ان کی ذلت ہوئی ہے، جو ان کی رسوائی ہوئی ہے، اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے، اور یہ جو دشمنی ان کے دلوں کے اندر، جو نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس میں کچھ کمی ہو جائے۔ تو یہ وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا کے نکاح کا گواہ بنایا تھا، کیونکہ ان دونوں کو بہت آگ لگی ہوئی تھی، بہت جل رہے تھے، حسد تھے، بغض ہو گیا تھا ان کے دل میں پیدا، نفرت ہو گئی تھی۔ تو رسول اللہ نے اپنی حکمت عملی سے ان نفرتوں کو، اس بغض کو، اس عداوت کو کچھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ باقی رہی بات اس کی زرہ بیچنے کی اور شادی کے اخراجات کی، تو میرے بھائی بات کو بتنگڑ بنانا اگر کوئی شروع کر دے تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام کو جنگ بدر میں دو اونٹ مال غنیمت میں سے ملے تھے۔ ایک یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت کئی مقامات پر آئی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو جنگ بدر کے موقع پر علی علیہ السلام کو 2 اونٹ دیے تھے، ایک مال غنیمت میں سے ان کا حصہ تھا، اور ایک خمس میں سے ان کا حصہ تھا، ایک خمس میں سے ان کا حصہ تھا اور ایک مال غنیمت میں سے تھا۔ تو مال غنیمت کا جو حصہ تھا وہ تو علی علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اونٹ کو، اور جب ولیمہ کیا تو اس کا جو وہ طریق بناتے ہیں، شوربہ جو بناتے ہیں نا، قورمہ آپ کہہ لیں، قورمہ بنایا تھا اور سارے مدینے والوں کو وہ کھلایا تھا۔ اور ایک اونٹ جو ان کو خمس کے طور پر ان کے حصے میں جو آیا تھا، اس کو انہوں نے بیچا تھا، بازار میں لے جا کے بیچا تھا، اور اس سے جو پیسے ملے تھے اس سے وہ گھر کا سامان، شادی کے حوالے سے جو گھر کا سامان ہوتا ہے، بستر ہے، یہ چیزیں وغیرہ، برتن ہے، وہ چیزیں انہوں نے لی تھی علی علیہ السلام نے۔ اور وہ اونٹ خریدا کس نے تھا؟ وہ حضرت عثمان نے خریدا تھا۔ اب مارکیٹ میں جا کر جب آپ بیچ رہے ہیں تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کو۔ اب اگر عثمان نے اس اونٹ کو خرید لیا اور اس سے علی علیہ السلام نے شادی کا خرچہ اپنا پورا کیا، تو اس کا کریڈٹ عثمان کے ڈیلے میں کیسے جا رہا ہے؟ پیسے دیے اس کو، خریدا ہے اس نے، یہ تو نہیں کہ مفت میں پیسے دے دیے تھے، اونٹ خریدا تھا، اونٹ
جو مال غنیمت میں جو خمس میں علیہ السلام کو ملا تھا، 2 اونٹ ملے تھے، ان میں سے ایک کا تو انہوں نے ذبح کر کے اس کو شوربہ کیا تھا، کھانے یعنی ولیمے کا کھانا کیا تھا، اور دوسرے کو انہوں نے بیچا تھا، اور خریدنے والا شخص عثمان تھا۔ اب عثمان نے کوئی مفت میں تو پیسے نہیں دیے تھے، وہ خیرات میں تو نہیں دیے تھے اس نے پیسے، کوئی امداد میں تو پیسے نہیں دیے، اونٹ خریدا ہے اور خرید کے اس کا جو قیمت بنتی تھی مارکیٹ میں جو بھی ریٹ تھا اس کے حساب سے انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، ایک روایت یہ ہے کہ عثمان نے خریدا تھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک یہودی نے وہ خریدا تھا، لیکن ہم اس یہودی والی روایت کو سائڈ کر دیتے ہیں، ان کی روایت کو مان لیتے ہیں۔ تو بھائی انہوں نے خرچہ اونٹ خریدا تھا، اونٹ کی علی علیہ السلام نے اونٹ اپنا بیچا ہے، عثمان نے خریدا ہے، اور اس خریدنے پہ جو پیسے علی علیہ السلام کو ملے اس سے شادی کا خرچہ ہوا ہے۔ اس میں وہ کیا بات ہے کہ وہ کوئی کمال کر دیا اس نے یا کوئی کریڈٹ اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جب نکاح ہوا ہے علی کا، دیکھیں شادی جو ہوئی ہے علی علیہ السلام کی وہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد ہوئی ہے، لیکن نکاح جو ہوا ہے وہ 1 ہجری میں ہوا تھا، 1 ہجری میں نکاح ہو گیا تھا، اور رخصتی جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ اچھا، جب نکاح ہونے لگا ہے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک ڈھال ہے، اور ایک خچر ہے۔ تو کہا کہ خچر رکھو سواری کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تلوار رکھو دشمنان اسلام سے جہاد کے لیے ضروری ہے، زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں، تم تو شیر خدا ہو، زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ زرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بلٹ پروف جیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس زمانے میں تیر پروف جیکٹ یا وہ نیزہ پروف یا تلوار پروف لوہے کی بنی ہوئی ہوتی تھی، ایک خول سا ہوتا تھا جو سینے کے اوپر باندھا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی تلوار مارے یا نیزہ مارے یا تیر مارے تو وہ اس لوہے کے اوپر لگے اور سینے کے اندر نہ جائے، اس کو زرہ کہتے تھے۔ تو وہ زرہ تھی، وہ آج کل کی زبان میں اس کو آپ بلٹ پروف جیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ زرہ جو تھی وہ علی علیہ السلام نے جا کر بیچی تھی، اور وہ خریدی عثمان نے تھی، وہ خریدی تھی عثمان نے وہ خریدی تھی، اس کے پیسے دیے تھے، علی علیہ السلام نے بیچی تھی اور وہ خریدی تھی، اور ان پیسوں سے جو زرہ بیچ کے جو پیسے آئے تھے اس سے علی علیہ السلام نے پھر چھوارے خریدے تھے۔ وہاں پر جو اس وقت مٹھائی ہوا کرتی تھی وہ یہ خورما تھا، کھجوریں تھیں، اور کھجوروں کا ایک موسم ہوتا ہے، تو اس موسم میں اگر کھجوریں اویلیبل نہیں ہوں تو پھر وہ جب کھجوریں جب خشک رہتی ہیں تو وہ چھوارے بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو نکاح کے موقع کے اوپر چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں نا، یہ چھوارے تقسیم کرنا یہ علی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اگر سنیوں کو یہ پتا چل گیا نا کہ علی کی سنت ہے، انہوں نے چھوارے تقسیم کرنے بھی چھوڑ دینے بغض علی میں۔ تو بہرحال یہ علی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اس وقت یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کیونکہ موسم ایسا تھا کہ اس میں خورما اویلیبل نہیں تھا، کھجوریں اویلیبل نہیں تھی، تو وہ خشک ہو کے چھوارے بن گئے تھے، تو وہ چھوارے پھر علی علیہ السلام نے خریدے تھے زرہ کو بیچ کر۔ ہاں، یہ روایت ملتی ہے کہ نکاح کے بعد، نکاح کے وقت وہ زرہ حضرت عثمان نے علی علیہ السلام کو گفٹ کے طور پر دے دی تھی۔ یہ اہل سنت کے یہاں یہ روایت ملتی ہے، وہ گفٹ کے طور پہ دے دی تھی ان کو، واپس ان کو مل گئی تھی زرہ، لیکن وہ گفٹ کے طور پر تحفہ جب دیتے ہیں نا، شادی ہوتی ہے تو تحفے دیے جاتے ہیں، تو وہ حضرت عثمان نے دے دی تھی۔ تو اس میں کریڈٹ جو ہے نا لینے کی کیا بات ہے، اس میں ایک رسم تھی، انہوں نے اگر گفٹ کر دیا ہے، گفٹ ایک دے دیا ہے، وہ زرہ واپس کر دیے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک حضرت عثمان وہ رسول اکرم کے یا امام علی علیہ السلام کے مخالفین میں سے نہیں تھے۔ یہ دونوں جو تھے ابو بکر اور عمر، یہ دونوں تو نکاح کے انکار کے بعد ہی، جب انہوں نے رشتہ مانگا اور رشتے سے انکار ہو گیا تو یہ ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی تھی لیکن عثمان نے رشتہ نہیں مانگا تھا سیدہ فاطمہ زہرا کا، اور عثمان ویسے بھی بنو امیہ کا تھا تو اس کے پاس پیسے بہت تھے، بنو امیہ والے سارے پیسے دار لوگ تھے، ان کے پاس پیسے ویسے خوب ہوا کرتے تھے۔ تو عثمان نے، اور عثمان اس وقت تک اہل بیت کے یا رسول اللہ کے مخالفین میں شمار نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک عام آدمی تھا، پیسے والا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کچھ اور بھی اچھے کام کیے ہوئے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ بہت بعد میں جا کر، بہت بعد میں جا کر اس ٹولے میں شامل ہوا ہے جو رسول اللہ کے مخالفین یا رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرنے والا جو ٹولہ ہے 12 کا جو ہے، اس میں جب یہ شامل ہوئے تو بہت بعد میں جا کر، شروع میں یہ دو ہی تھے، ابو بکر اور عمر، پھر تیسرا ان کے ساتھ شامل ہوا ہے ابو عبیدہ بن جراح، پھر 2 اور شامل ہوئے ہیں یعنی عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹولے میں مزید اضافہ کیا ہے، اور پھر عمر بن العاص اور موسیٰ اشعری اور خالد بن ولید اور عثمان اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو اوائل میں 2 تھے، پھر 3 ہوئے، پھر 5 ہوئے، پھر 12 ہوئے۔ تو جب یہ 12 ہوئے ہیں 9 ہجری میں جا کر، اس وقت عثمان ان کے اندر شامل ہوا ہے۔ 1 ہجری یا 2 ہجری میں عثمان مخالفین رسول میں یا مخالفین اہل بیت میں شمار نہیں ہوتا تھا، تو اس نے اگر زرہ کو خرید کر دوبارہ گفٹ کر دیا ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا کریڈٹ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل کہانی ہے جو مختصر الفاظ میں، مختصر انداز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب اگر مزید کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔